لوگوں، اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ ہے، جس میں قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی کئی اور صورتوں میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر موجود ہے۔ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کھڑا کرنا ہے۔ اس روز ان سب کو پھر کھڑا کر دیا جائے گا یا زندہ کر دیا جائے گا جو وفات پا چکے تھے اور ان کی ہڈیاں تک مٹی کا حصہ بن چکی تھیں۔ ان میں اکثر کا دعویٰ تھا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں نہ صرف زندہ کر دے گا بلکہ وہ اس دن کی سختیوں کو برداشت کریں گے اور جہنم کی آگ ان کا مقدر ہوگی، جبکہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسولوں پر یقین رکھنے والوں کو جنت اور اس کے محل فراہم کیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں مولا پاک نے قیامت کو کئی نام دیے ہیں، مثلا یوم الدین، یوم الحسرت، الدار الآخرہ، یوم الوعید، یوم الخراج اور یوم التغابن وغیرہ۔ قیامت کے قیام یا قیامت آنے کے بارے میں کوئی فرد یا بشر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں اور وہی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت کی آمد کے بارے میں ٹھیک ٹھیک پتہ ہے، یعنی اس نے جو وقت اور لمحہ مقرر کر دیا ہے اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر لیتا ہے وہ اسی طرح پورا ہو کر رہتا ہے، کیونکہ مولا کریم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ویسے تو ایک انسان جس وقت اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے لیے وہی یوم قیامت ہوتا ہے، کیونکہ پھر بندوں اور اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا معاملہ صرف اور صرف اپنے رب سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس وقت جزا و سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے اس سے سوال و جواب کے لیے قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے لیے وہ قیامت تو ہو سکتی ہے، یوم حساب نہیں ہو سکتا۔ یوم حساب تو وہی ہوگا جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یوم حساب وہ ہوگا جب موت کو بھی موت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے تک نہیں رہیں گے، پھر موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی جنت میں ہے یا دوزخ میں، کبھی موت سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ مخفی علوم کے دعوے دار اکثر اعلان کرتے رہتے ہیں، جن میں قیامت کی تاریخیں دیتے ہیں، مگر ان کی ہر بات باطل ثابت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ حساب کا دن کب ہمیں پکڑے گا۔ یہ تو مولا کریم ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کا کون سا دن اور وقت متعین ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں جانتے تھے۔ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق قیامت قائم ہونے میں بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے۔ روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیان والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح ان 2 انگلیوں میں تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی مبعوث ہونے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کو بہت قریب قرار دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے 1400 برس کے قریب گزر چکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قربت کا ذکر کیا تھا وہ یقیناً اس دنیا کے قیام کے حساب سے تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کروڑوں برس قبل بنائی گئی تھی۔ اس حوالے سے واقعی چند سو یا چند ہزار برس گزر جانا کوئی دور کی بات نہیں، اور اب تو ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ معاملات جو نوعیت اختیار کرتے جا رہے ہیں، ان کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور یوم حساب قائم ہونے والا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہو کر دنیا میں آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے دین کو کامل کیا اور مخلوق پر اپنی حجت پوری کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی شرطیں اور علامتیں اس طرح بیان فرما دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اس قدر وضاحت نہیں کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے عرض کی کہ امانت ضائع کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا جب کام نااہلوں کے سپرد کیے جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جامع فرمان ہے جس میں ہم سب کے لیے عبرت کے ہزاروں سامان ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو باہم بانٹ دیا جائے گا اور امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا اور زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے گا اور دینی تعلیم دنیاوی مقصد کے لیے حاصل کی جائے گی، جب مرد اپنی بیوی کا فرما بردار اور اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے گا، جب وہ اپنے دوست کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور بھگا دے گا، جب مسجدوں میں طرح طرح کی آوازیں بلند ہونے لگیں گی، جب فاسق قوم کا سردار بن جائے گا، جب رذیل شخص قوم کا سردار ہوگا، جب کسی شخص کی عزت اس کی خوبیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، جب گانے والیاں اور گانا بجانا عام ہو جائے گا، جب کھلے عام شراب پی جائے گی، جب بعد میں آنے والے امت کے پہلے حضرات پر لعنت بھیجیں گے، اس وقت سرخ آندھی کا، زلزلہ کا، خسف کا اور مسخ کا انتظار کرو۔ اس حدیث میں خسف اور مسخ کا ذکر آیا ہے۔ عربی میں خسف گرہن اور مسخ افریت یا بے حد شریر انسان کو بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی کہ آدمی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا اور برتن اس کے منہ تک نہ پہنچے گا کہ قیامت آ جائے گی، اور دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے اور ان کی خرید و فروخت مکمل ہونے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی، اور کوئی آدمی اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور وہ اس سے دور نہ ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس سے یہی مراد ہے کہ قیامت بتا کر نہیں آئے گی اور کسی کو کوئی مہلت نہیں دے گی، لہٰذا انسان نے جو کچھ کرنا ہے وہ ابھی اور اسی وقت کرے، ورنہ ممکن ہے کہ موقع نہ ملے۔ ایسی صورت میں اس کا انجام اس کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن، وقت اور لمحہ تک متعین کر رکھا ہے۔ ہم اسے بہت دور کی بات تصور کرتے ہیں، لیکن احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت بس آیا ہی چاہتا ہے۔ ہم نے اس کے لیے فوری تیاری نہ کی تو روز آخرت ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں گے۔ ہم اس وقت افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ اے کاش ہم پہلے سے اس کے استقبال کی یا اس کے سامنا کرنے کی بھرپور تیاری کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں جن کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل سے ہے۔ بزرگوں نے ان علامات قیامت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں علامات بیضاء یعنی ایسی علامتیں جو بہت پہلے وقوع پذیر ہو چکی ہیں، پھر علامات صغریٰ یا علامات متوسطہ ہیں جو وقوع پذیر ہو رہی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں، اور تیسری اور سب سے اہم قسم علامات کبریٰ ہیں۔ انہیں علامات قریبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علامات قیامت سے کچھ ہی دیر پہلے آخری زمانے میں ظاہر ہوں گی۔ اپنی آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم ان تمام علامات پر تفصیلی بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا رشتہ داروں اور دوستوں احباب کا خوب خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔